جیوز کے کامیاب ترین ہتھیار کیا ہے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے ہمیشہ اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمنوں کو شکست سے دوچار کیا؟ مدینہ میں یہ ہتھیار کیوں پٹ کر رہ گئے؟ وہ ہستی کون تھی جس نے ان ہتھیاروں کو کمال مہارت اور وزڈم سے ناکام و ناکارہ کر دیا؟ میں ہوں حنظلہ زاہد، پیلسٹائن سیزن کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، جس میں ہسٹری کی ان مسٹریز کو سولو کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ایپیسوڈ میں مسلمز، کرسچنز اور جیوز کے دنیا بھر میں 2000 سالہ کنفلکٹ کا جائزہ لیں گے اور پیلسٹائن ایشو پر اس کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لڑائی کا آغاز تقریباً 2000 سال پہلے کرسچینٹی کے آغاز ہی میں اس وقت ہو گیا تھا جب جیوز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کیا اور صلیب چڑھانے کی کوشش کی۔ 70 AD میں جیوز نے رومیوں سے آزادی کی کوشش کی، بدلے میں رومیوں نے ان کا تاریخی قتل عام کیا۔ صرف ایک ہی دن میں 1.5 لاکھ افراد قتل کیے۔ ہولی ٹیمپل 2 ہیکل سلیمانی گرا دیا جو آج تک گرا پڑا ہے۔ سال 312 میں گریٹ رومن ایمپرر کانسٹنٹائن سمیت پوری رومن ایمپائر کرسچین ہو گئی۔ اب رومیوں اور کرسچنز کی یہودیوں سے دشمنی ملٹی پلائی ہو گئی۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر کیے گئے مظالم کا بدلہ لیا اور یہودیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ اس واقعہ کے تقریباً 300 سال بعد خطہ عرب میں اسلام کی صدائے حق بلند ہوتی ہے۔ فلسطین سے جڑا وطن یہودیوں میں سے 3 قبیلے مدینہ میں پہلے ہی سے آباد تھے۔ ان تک جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق پہنچا تو انہوں نے کفار مکہ کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ لیکن کمال وزڈم نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ آئے تو جیوز کی سازشوں کے خلاف پہلے سے پلاننگ کے طور پر میثاق مدینہ کی صورت میں جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کیا کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی بھی حملہ آور ہو تو مسلمان اور یہودی مل کر شہر کا دفاع کریں گے۔ لیکن جیوز نے بار بار بد عہدی کی، کفار مکہ سے خفیہ رابطے رکھے، جنگ کی صورت میں ساتھ دینے کا وعدہ کرتے، لیکن جب موقع آتا تو ان سے بھی ہاتھ کر جاتے اور خاموشی سے تماشا دیکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جیوز کے خطرناک ترین ہتھیاروں میں سے ایک سود کے ذریعے بزنس پر کنٹرول اور پھر بزنس کے ذریعے سیاست و حکومت پر کنٹرول، دوسرا دشمن کو غلط فہمیاں پیدا کر کے آپس میں لڑا کر ایسے مارنا کہ خود کو لڑنا ہی نہ پڑے اور دشمن کا کام تمام ہو جائے۔ لیکن اس دفعہ ان کا مقابلہ حکمت و دانش کے عظیم پیکر سے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان جوائنٹ وینچر کی ایک شاندار مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے بے سر و سامان مسلمانوں میں سے ہر ایک کو مدینہ کے ایک انصار مسلمان کا بھائی بنا دیا۔ یوں بھائی چارے کی عظیم داستان رقم ہوئی جس کی پولیٹیکل، سوشل اور اسٹریٹجک امپورٹنس اتنی زبردست تھی کہ جیوز کے خوفناک ہتھیار اس ایک موو کے سامنے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دراصل ہر مہاجر کے ایک انصار کا بھائی بننے سے مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت اور انڈرسٹینڈنگ کا وہ ماحول پیدا ہوا جس نے یہود کی دشمن کو آپس میں لڑانے کی اسٹریٹجی کو مکمل طور پر ناکام کر دیا۔ دوسرا ہتھیار سود یعنی انٹرسٹ تھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ لٹے پٹے مہاجرین مکہ کو مجبوراً سود پر قرض لے کر کاروبار کا آغاز کرنا پڑتا، لیکن ہر مہاجر کا انصار بھائی اسے ہر طرح کے کاروبار کے لیے سرمایہ دینے کو بے قرار تھا، لہٰذا سود کا سوال ہی پیدا نہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ مدینہ کے بزنس پر مکمل کنٹرول تھا، لیکن چونکہ
انصار مدینہ ایگریکلچر سے وابستہ تھے، جبکہ مہاجرین تجربہ کار اور کامیاب تاجر، ان میں سے زیادہ تر نے بغیر کسی قرض لیے صرف انصار کی اتنی سی فیور سے کہ وہ ان کی ایگری پروڈکٹس یعنی زرعی اجناس اٹھاتے، مارکیٹ میں جا کر بیچتے اور واپسی پر اصل رقم اور منافع انصار کے حوالے کرتے۔ اپنے حصے کے منافع سے معمولات زندگی چلانے لگے اور انصار پر بوجھ بنے بغیر اپنا کاروبار ڈیولپ کر لیا۔ یہ تجربہ اتنا شاندار تھا کہ مہاجر تاجروں کا مدینہ کے انصار زمینداروں سے ڈائریکٹ تعلق ہونے کی وجہ سے مڈل مین کا پروفٹ ختم ہو گیا، کسٹمر کو چیز سستی ملنے لگی۔ پھر کوالٹی کنٹرول اور فیئر ڈیل سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گولڈن رولز کی وجہ سے مدینہ کی تجارت پر یہودیوں کی منوپلی اور ناجائز منافع خوری سے مدینہ کے عوام کو نجات ملی۔ جیوز کے لیے یہ سب ایک ایسی ناکامی تھی جس نے ایک نئے کانفلکٹ کی بنیاد رکھی۔ ان میں مسلمانوں سے نفرت اور انسیکیورٹی پیدا ہوئی۔ انہوں نے سازشیں تیز کر دی، جس سے تنگ آ کر جنگ بدر کے بعد ان کے ایک قبیلے بنو کینیکا کو سزا کے طور پر مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یہ باقی قبیلوں کو پیغام تھا کہ وہ آئندہ محتاط رہے، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور تھے، اپنی سازشی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور جنگ احد کے بعد بنو نذیر نامی قبیلے کو اور جنگ احزاب کے بعد بنو قرینطہ کو بھی مدینہ سے نکالنا پڑا۔ یہود کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ انہیں بدعہدیوں سازشوں کی سزا صرف علاقہ بدری ملی، جبکہ ہسٹوریکلی قتل عام کا شکار ہوتے رہے تھے۔ یہ سب نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور ٹالرنس کی مثال تھی۔ سیاسی طور پر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہود کے ساتھ اس جنگی جنون سے بچا لیا جو صدیوں سے جیوز اور کرسچنز کے درمیان جاری تھا، لیکن اسے دشمنی ہی سمجھا گیا، اور آج فلسطین میں اس دشمنی کے اثرات بھی ہیں۔ 638 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو کسی خون خرابے کے بغیر فتح کر لیا اور ایک بار پھر اسلام کے ریلیجن آف پیس ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ یروشلم کو یہود کے لیے کھول دیا گیا۔ فتح مکہ اور یروشلم کی فتح کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ایشوز پر جنگ کی اہمیت و ضرورت کو نظر انداز نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں نے جنگ کے وہ گولڈن رولز اور ٹریڈیشن سیٹ کی جو آج کے سویلائزڈ ورلڈ کے سویلائزڈ اداروں کے چارٹر میں شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں بغیر خون بہائے جنگ جیتنا اور جیتنے کے بعد صرف نظام حکومت تبدیل کرنا اور تمام ریلیجنز کو مذہبی اور انسانی حقوق کی ضمانت شامل ہیں۔ اشہد ان محمد رسول تھرڈ کیلف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں عبداللہ ابن سباق نامی یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی رنجشوں کو آگ دی اور پروپیگنڈا کیا کہ خلافت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کا حق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو بنو امیہ سے ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنر کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہ پروپیگنڈا اتنا زہریلا تھا کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو کر لڑ پڑے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ طارق ابن زیاد نے 712 عیسوی میں اسپین پر حملہ کیا۔ اسپین اس وقت کرسچینٹی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ وہاں جیوز بہت مشکل حالات میں تھے۔ انہیں بہت سی پابندیوں اور ڈسکریمنیشن کا سامنا تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو جنگ جیتنے میں مدد کی۔ مسلمانوں نے اس تعاون کے صلے میں انہیں سہولتیں دی، اقتدار میں بھی شامل کیا۔ اس دور میں یہودیوں کے بڑے بڑے تھنکرز اور سکولرز پیدا ہوئے، انہیں اسٹرینتھ ملی۔ اسپین میں پورے یورپ سے کرسچین سٹوڈنٹس پڑھنے آتے تھے۔ یہودیوں نے ان کی برین واشنگ کر کے مسیحیوں میں نیا فرقہ پروٹیسٹنٹ بنانے میں رول پلے کیا۔
پروٹیسٹنٹس کو استعمال کر کے سود پر پابندی کا خاتمہ کیا اور انہی سے یورپ میں پوپ اور کیتھولکس کی حکومت کا خاتمہ کروایا۔ بینکس بنائے، یورپی ملکوں کی آپس میں جنگیں کروائی، ان ملکوں اور بادشاہوں کو جنگوں کے لیے قرضے فراہم کیے، یورپ کی اکانومی پر قبضہ کیا۔ یہ حکمت عملی اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ آج بھی برطانیہ اور امریکہ بلکہ ان کے پولیٹیکل اور اسٹریٹجک فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کروسیڈز یعنی صلیبی جنگوں میں مسلمانوں اور کرسچنز کا تقریباً 200 سال تک قتل عام ہوا، جس میں 30 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ زیونسٹ کانگریس نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں تیز کرنے، زمینیں خریدنے اور دنیا بھر سے یہودیوں کو وہاں لے جا کر آباد کرنے کے لیے فنڈز کی فراہمی کا پلان بنایا۔ سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹومن امپائر کو یورپ اور روس سے لڑایا، پرکشش قرضوں کی آفرز کر کے مقروض کیا، ان کی اکانومی پر کنٹرول حاصل کیا، پھر فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت مانگی لیکن اجازت نہ ملی۔ ترکوں سے مایوس ہو کر انہوں نے پلان آف ہولی لینڈ تیار کیا، برطانیہ، امریکہ سمیت کرسچن کنٹریز کو ساتھ ملا کر ہولی لینڈ کی ترکوں سے واپسی کے لیے جنگ پر آمادہ کیا۔ دوسری طرف تمام عرب کنٹریز سمیت فلسطینی مسلمانوں کو عرب نیشنلزم کے نام پر ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ اسلامی تاریخ کے بدترین دن تھے جب امریکہ، برطانیہ، فرانس، عرب مسلمان اور جیوز مل کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ترک اس چوم مکھی لڑائی میں ہار گئے اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے پاس آ گیا۔ اب جیوز نے اپنی اسٹیٹ کے لیے امریکہ اور برطانیہ پر سیاسی اور سفارتی دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے فلسطین میں آباد کاری کی اجازت لینے میں کامیاب ہوئے اور پھر فلسطین میں منہ مانگی قیمتیں ادا کر کے زمینیں خریدنا شروع کر دی۔ ان زمینوں پر یورپ اور روس سے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جانے لگا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد روسیوں اور ہٹلر نے جیوز کا بہت بڑے پیمانے پر قتل عام شروع کیا تو ان میں اپنے ہوم لینڈ فلسطین جانے کی خواہش ایکسٹریم پر آ گئی۔ دوسری طرف جرمنی اور روس کے مخالف برطانیہ کے فلسطین پر قبضے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین پہنچنا شروع کر دیا۔ اس طرح علاقے کی آبادی اور اکانومی میں جیوز کا رول بڑھنے لگا۔ جیوز سرمایہ داروں کے تعاون سے دنیا بھر کے ملکوں کی افواج میں بھرتی یہودی نوجوانوں کو فلسطین بلا کر مسلح تنظیمیں بنائی گئی تاکہ جنگ کر کے بھی میدان جیتا جا سکے۔ 1936 کے عرب ریوولٹ کو دبانے کے لیے برطانیہ نے پولیس میں جیوز کی بھرتی میں اضافہ کر دیا، جس سے جیوز اور برٹش گورنمنٹ میں تعلقات بہتر ہونے لگے اور فلسطینیوں کے ساتھ دونوں کے تعلقات میں بگاڑ بڑھنے لگا۔ دوسری طرف کرسچنز کے ریلیجیس لیڈر پوپ پال 6 نے 4 جنوری 1946 کو یروشلم کا دورہ کیا، جو کسی پوپ کا پہلا دورہ تھا۔ یہ دورہ ایکچولی جیوز اور کرسچنز کے درمیان صدیوں سے جاری جنگ کے خاتمے کا اعلان تھا۔ 20 اپریل 1984 پوپ جان پال II نے اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ جیوز اور کرسچنز کے اتحاد کا واضح اعلان تھا، جس کا مقصد مسلمانوں کو احساس دلانا تھا کہ ویسٹرن پاورز اور کرسچن ورلڈ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں۔ اس ساری ہسٹری کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس سے جو نتائج اخذ کر سکتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، جیوز نے اس دنیا کو نئی وار اسٹریٹجی انٹروڈیوس کروائی
جس کی بنیاد کانکر تھرو اکانومی اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصولوں پر ہے۔ وہ شروع ہی سے یہ جانتے ہیں کہ طاقت کی بنیاد پر ڈومینیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے پوری دنیا بالخصوص بڑے پاور سینٹرز کی اکانومی کنٹرول کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہی ان کی کامیابی ہے۔ فلسطین میں جیوز نے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور مہاجرین مکہ کے جوائنٹ وینچر کے ایکسپیرینس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے دنیا بھر سے جیوز انویسٹرز، ورکرز، اسکالرز اور مختلف ملکوں کی افواج میں موجود یہودی سولجرز کا کمبینیشن بنا کر فلسطین کے میدان میں اتارا۔ نمبر 2، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہونے کے ناطے کرسچنز کی اسٹریٹجی پوری دنیا پر مکمل ڈومیننس کا حصول ہے، جو ماضی میں برطانیہ، فرانس اور روس کے دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی صورت میں پورا بھی ہو چکا ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ میں جنگی حکمت عملی ٹالرنس، یونٹی، اکانومی، ڈپلومیسی، جس میں دشمنوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، ان کے دل جیتنا اور اللہ کے دین کی طاقت سے اپنے ساتھ شامل کرنا، اور آخر میں ہٹ وین اناوائڈیبل اینڈ ہٹ وداؤٹ اور ود منیمم پاسبل بلڈ شیڈ، جسے عام الفاظ میں ہم جہاد کہتے ہیں۔ فتح مکہ، فتح مدینہ اور فتح بیت المقدس اس کی واضح مثالیں ہیں، لیکن بعد میں مسلمان اس سکسیس کمبینیشن کے موسٹ امپورٹنٹ پلر یونٹی کو چھوڑ کر آپس کی لڑائیوں میں الجھ گئے، جس سے ان کا زوال شروع ہو گیا۔ نمبر 4، بالفور ڈکلیریشن کے بعد سے کرسچنز اور جیوز کی پرانی نفرت اور دشمنی مسلمانوں کے خلاف ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل ہو چکی ہے، جس کی بنیاد دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے کے اصول پر ہے۔ نمبر 5، ریلیجنز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت فوجی لحاظ سے دنیا کی سپر پاور کرسچنز اور اکنامک سپر پاور جیوز کا سابقہ سپر پاور مسلمز کے خلاف اتحاد ہے۔ طاقت کا توازن کچھ اس طرح ہے کہ اگر جیوز اور کرسچنز کی یہ پارٹنرشپ ختم ہوتی ہے تو دونوں کی دنیا میں ڈومیننس ختم ہو جائے گی۔ اس الائنس کی وجہ سے اسرائیل علاقے کی سپر پاور تو بن گئی، لیکن مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ اور پورے خطے میں طاقت کا توازن کچھ اس طرح ہے کہ فی الحال مستقبل قریب میں کسی ایک کا اس طرح ڈومینیٹ کر جانا کہ دوسرا فریق اپنی شکست تسلیم کر کے خاموشی سے بیٹھ رہے ممکن نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ جھگڑا ختم ہونے کی بجائے فیوچر میں ایک اور ورلڈ وار کو جنم دے سکتا ہے، جو شاید اس ایٹمک دنیا کی آخری جنگ ہوگی۔ اہم ترین بات یہ کہ ممکنہ قیامت کا باعث بننے والے اس ڈسپیوٹ کا سولوشن ڈسپیوٹ کے اپنے اندر ہی موجود ہے، وہ ایسے کہ ڈسپیوٹ کی اہم ترین وجہ ہولی لینڈ ہے۔ حالانکہ ہولی لینڈ ہی اس مسئلے کا حل ہے، کیونکہ ان تینوں ریلیجنز کے مطابق جھگڑا، فساد اور خون خرابہ ہولی لینڈ کی حرمت و تقدس کے خلاف ہے اور اس کی توہین کے مترادف ہے۔ اس لیے اگر ان تینوں ریلیجنز کے فالوورز ہولی لینڈ کے ٹرو رسپیکٹ کرنے کا عہد کر لیں تو اس ڈسپیوٹ کا پرامن حل نکل آئے گا۔ لیکن یہاں رک کر تھوڑا غور و فکر کریں تو بات سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ ہولی لینڈ نہیں بلکہ ہولی لینڈ کے نام پر دوسرے مفادات کی جنگ ہے، ورنہ ان تینوں ریلیجنز کی تعلیمات امن اور محبت سکھاتی ہے، نہ کہ قتل و غارت۔ ووٹ دو نوٹ لو، یہ سلوگن کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوکل باڈی سلیکشن کا نہیں بلکہ اسرائیل کے قیام کے لیے UN میں ہونے والی ووٹنگ کے دوران مہذب ملکوں کی طرف سے کھلم کھلا استعمال ہونے والی اسٹریٹجی تھی۔ کس نے کس ملک کے ووٹ خریدنے کی کوشش کی؟ کس نے UN میں انڈین ایمبیسڈر کو دھمکی دی کہ اگر اسرائیل کے حق میں ووٹ نہ دیا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا؟ پھر انڈین ایمبیسڈر نے اپنی جان پر کھیل کر اسرائیل کے خلاف ووٹ کیوں دیا؟
اور امریکی صدر کو کیوں کہنا پڑا کہ جتنا دباؤ مجھ پر اسرائیل کے حق میں ووٹ کے لیے ڈالا گیا، زندگی میں کبھی اتنے دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان سب مسٹریز کو سولو کریں گے، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ پیلسٹائن سیزن کے پارٹ 5 یعنی کریشن آف اسرائیل میں ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔